بالعالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ پچھلے چند مہینوں سے درس قرآن کا جو مبارک سلسلہ اس مسجد میں شروع ہوا ہے، اس کے تحت سورہ فاتحہ سے گفتگو کا آغاز کیا گیا ہے. اس سے پہلے جو مجلس ہوئی تھی اس میں سورہ فاتحہ کی جو پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، اس آیت کریمہ پر گفتگو ہو رہی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کو بیان فرمایا ہے اور اس مضمون کو ذکر کیا گیا ہے کہ دنیا میں جتنی تعریفیں ہیں وہ اگر کسی ہستی کو زیب دیتی ہے یعنی شوبھا دیتی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. یہ بات عرض کی گئی تھی کہ الحمدللہ ایک دعویٰ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور رب العالمین اس دعوے کی دلیل ہے کہ ساری کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے کیوں ہیں؟ اس لیے ہے کہ وہ رب العالمین ہے، وہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے، دنیا کے تمام خزانوں کی کنجیاں اس کے پاس ہے اور دنیا میں زندگی بسر کرنے والا کوئی بھی جاندار، چاہے وہ انسان ہو یا جانوروں میں سے ہو، وہ سب ایک ایک پل میں اور اپنی ایک ایک سانس میں اپنے وجود کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے. تو وہ سارے جہانوں کی تربیت کر رہا ہے، وہ سب کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، اس لیے ساری کی ساری تعریفیں اسی کے لائق ہیں. اللہ تعالیٰ کو اپنی حمد بہت پسند ہے، اپنی تعریف بہت پسند ہے. اسی لیے قرآن کریم کی کئی صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز اسی لفظ سے ہوتا ہے، جیسے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، الحمدللہ فاطر السماوات والارض. سورہ فاطر کا آغاز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سے ہوتا ہے، اس کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف سے ہوتا ہے، اور سورہ کہف کی ابتدا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وکھان سے ہوتی ہے. معلوم ہوا کہ اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے. جب خدا کو اپنی تعریف بہت پسند ہے تو اسے وہ بندہ بھی بہت محبوب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرے، جو بات بات میں اپنی زبان سے اس کی حمد نکالے، جو موقع موقع پر ہر نعمت پر دل سے اس کا شکریہ ادا کرے. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کو اوپر اٹھا دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں اس کو محبوب بنا دیتی ہے. پہلی آیت کریمہ کے بعد اب جو دوسری آیت کریمہ ہے الرحمن الرحیم، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت رحمت کو بیان فرمایا ہے. اس کا سادہ سا ترجمہ تو یہ ہوتا ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور الرحمن الرحیم جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. الرحمن الرحیم اس حصے کے اوپر اس وقت گفتگو ہو گئی جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پر عرض کر رہے تھے، اور اس وقت رحمان اور رحیم کے درمیان کیا فرق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ایک کے بجائے اپنی دو دو صفت یہاں پر کیوں ذکر فرمائی ہے؟ رحمان کے ذریعے سے کس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اور رحیم کے ذریعے سے کیا پیغام دینا مقصود ہے؟ یہ دونوں باتیں یا یہ پوری گفتگو بسم اللہ الرحمن الرحیم پر گفتگو کرتے ہوئے عرض کی جا چکی ہیں۔ اس وقت جبکہ یہ دونوں الفاظ آیت کریمہ کا حصہ بن کر دوسری مرتبہ آئے ہیں، تو ان دونوں یعنی الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم کے درمیان کیا ربط اور تعلق ہے، اس پر تھوڑی سی بات ذکر کر کے ہم آگے کی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کے اندر اپنی ربوبیت کو بیان فرمایا کہ میں رب العالمین ہوں، یعنی میں تمام دنیا کی پرورش کر رہا ہوں، میں تمام عالموں کا مربی ہوں، ان کی ضرورتیں پوری کر رہا ہوں۔ دوسری آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ تربیت جو ہوتی ہے وہ تربیت رحمت کا تقاضا کرتی ہے۔ آدمی جس کی تربیت کرنا چاہتا ہے اس کے بارے میں اگر دل میں رحمت کا جذبہ نہ ہو، ہمدردی کی بھاونا نہ ہو، تو تربیت کامیابی کے ساتھ انجام نہیں پاتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ایک طرف اپنے رب العالمین ہونے کو ذکر کیا، اس کے فوراً بعد یہ بیان فرمایا کہ تربیت کے لیے جو رحمت مطلوب ہوتی ہے، جس رحمت کے پائے جانے سے تربیت کو سکسیسفلی اس کے اینڈ تک پہنچایا جا سکتا ہے، یا کسی کو اپنی آگوش تربیت میں تراش خراش کے ذریعے سے اس کو فنیشنگ ٹچ دیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے جو رحمت درکار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس رحمت سے بھرپور ہے۔ تو جہاں وہ رب العالمین ہے تو تربیت کے لیے جس رحمت کی ضرورت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں پائی جا رہی ہے۔ اس لیے حقیقی مربی ہونے کا اگر کسی کو حق حاصل ہے، کسی کو شرف حاصل ہے، تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تعلیم اور تربیت رحمت کا تقاضا کرتے ہیں، اسی لیے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان میں یہ بیان فرمایا کہ اس نے قرآن کریم بندوں کو سکھایا، ان کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، تو وہاں سب سے پہلے اپنی صفت رحمت کو ریفر کیا ہے، اپنی رحمانیت کا ریفرنس دیا کہ الرحمن علم القرآن، کہ وہ رحمان ہے جس نے بندوں کو قرآن کریم سکھایا۔ تو پہلے اپنی صفت رحمت کا حوالہ دیا اور اس کے بعد کہا کہ اس نے اپنی شان رحمت سے بندوں کو قرآن کریم سکھایا ہے۔ تو تربیت بغیر رحمت کے نہیں ہوتی۔ ماں باپ کے دل میں بچوں کی رحمت ہو تو یہی رحمت انہیں مجبور کرے گی کہ وہ اپنے بچوں کی درست خطوط کے اوپر تربیت کریں، ان کو روک ٹوک کریں اور ان کی غلط عادتوں کے اوپر ان کو تنبیہ کریں۔ ورنہ جو ماں باپ اپنے بچوں کی غلط عادتوں کے باوجود روک ٹوک نہیں کرتے، کوئی 12 بجے کوئی 1 بجے گھر لوٹ رہا ہے لیکن پوچھا نہیں جا رہا ہے، بیٹا 8-8 10-10 گھنٹے موبائل لے کر چھٹیوں میں بیٹھا رہتا ہے لیکن اس کو سوال نہیں کیا جاتا ہے، کوئی جستجو تحقیق نہیں کی جاتی ہے کہ آخر اس اسکرین پر وہ کون سی دنیا کی سیر کرتا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس ماں باپ کے دل میں اپنے بچے کے بارے میں رحمت کا مادہ کم ہے۔ اس کو اس انداز سے بھی ذکر کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بچہ اگر آگ کی طرف بڑھ رہا ہو اور محسوس یہ ہو رہا ہو کہ وہ جا کر کسی انگارے کو اپنے ہاتھ میں تھام لے گا اور باپ اسے دیکھ رہا ہے، ماں اسے دیکھ رہی ہے، تو وہ ماں اور باپ بڑے نستھر سمجھے جائیں گے، کرور سمجھے جائیں گے، ظالم سمجھے جائیں گے، جو اپنے بچے کو آگ کی طرف بڑھتا ہوا دیکھنے کے باوجود اٹھ کر لپک کر اس کا ہاتھ نہ روک لیں، اس کے پیر نہ روک لیں، اسے پکڑ نہ لیں۔ آدمی یہاں تک کہ اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈال دیتا ہے لیکن اپنی اولاد کو بچا لیتا ہے۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ بچہ ایسی راہ کے اوپر پڑ گیا ہے جو راستہ اس کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے، جو اس کی شخصیت کا ستیہ ناش کر رہا ہے۔ ایسے ودونسک پریبر اس کی شخصیت میں، اس کی پرسنالٹی میں شامل ہو گئے ہیں جس سے یہ بات کنفرم ہوتی جا رہی ہے
کہ اب یہ اخلاقی سطح پر بالکل گری ہوئی زندگی گزارنے کے کا عادی بن جائے گا، لیکن اس کے باوجود ماں باپ کی زبان سے حرف غلط کے طور پر ایک سینٹنس بھی نہ نکلے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ماں باپ اپنے بچے کے بارے میں سینسیٹیولی رحیم نہیں ہے، ان کے دل میں رحمت کا مادہ نہیں ہے، اسی لیے وہ اپنے بچے کو جہنم کی آگ میں جھونکنے پر آمادہ ہو رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو دنیا کی ایک چنگاری سے گھبرا جاتے ہو اور لپک کر اپنے بچے کو تھام لیتے ہو، اور جہنم کی طرف یہ سرپٹ دوڑ جو پوری نسل لگا رہی ہے، اس نسل کو اس گڑھے میں گرنے کے لیے تمہارے دل میں کتنا ہمدردی کا جذبہ ہے، کتنا حوصلہ ہے، جس حوصلے کو کام میں لا کر بچے کو روک ٹوک کی جا رہی ہے۔ تو تربیت کے لیے رحمت ہونی چاہیے، یہ رحمت ہی بالآخر انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اسے روک ٹوک کرے، اس کو تربیت کے مرحلوں سے گزار کر اس کی زندگی کو برباد ہونے سے بچائے۔ دوسری بات، الحمدللہ رب العالمین کے فوراً بعد الرحمن الرحیم ذکر کر کے یہ بتائی جا رہی ہے یا یہ کہی جا رہی ہے کہ تربیت جو ہوتی ہے وہ ایک ظاہری تربیت ہوتی ہے، جس میں آدمی کو کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، پینے کی ضرورت پیش آتی ہے، زندگی گزارنے کے لیے ساز و سامان کی ضرورت پیش آتی ہے، تو وہ رب العالمین ہے، تو رب العالمین ہونے کی وجہ سے وہ زندگی گزارنے کے لیے ظاہری اسباب اپنے بندوں کو فراہم کر رہا ہے، پراتھمک ضرورتیں بندوں کی وہ پوری کر رہا ہے۔ لیکن میرے دوستو، ایک ضرورت انسان کے باطن کی بھی ہوتی ہے، ایک ضرورت انسان کی روح کی بھی ہوتی ہے۔ جیسے جسم کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے جسم اپنے وجود کو برقرار رکھ سکتا ہے، جسم و جان کا رشتہ کھانے پینے سے باقی رہتا ہے، اسی طریقے سے کچھ تقاضے روح کے ہوتے ہیں کہ ان تقاضوں کو اگر پورا نہ کیا جائے تو آدمی کی باطنی زندگی تباہ ہو کے رہ جاتی ہے، اس کی روح مردہ ہو کے رہ جاتی ہے، اس کی آخرت بگڑ کے رہ جاتی ہے، اس کی دینداری تباہ ہو کے رہ جاتی ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین کے ذریعے سے جہاں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو زندگی گزارنے کے لیے ظاہری اسباب کا ایک جال پھیلا دیا، تو اس اللہ سے یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ بندوں کو ظاہری زندگی گزارنے کے لیے تو اسباب کے نقشے پھیلا دے، لیکن ان کی باطنی تربیت کا کوئی انتظام نہ کرے، ان کی روحانی غذا کا کوئی سامان نہ کرے، اور اس عارضی دنیا سے گزر کر موت کے بعد کی جو ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے، اس زندگی کے حوالے سے نجات کا کوئی فارمولا انسانیت کے سامنے پیش نہ کرے، وہ اس رب العالمین سے بہت بعید اور دور تھا۔ تو اس رب العالمین نے جس طریقے سے اسباب کا چینل چلا کر ظاہری خورد و نوش یعنی کھانے پینے کا سامان کیا، تو دوسری طرف انبیاء علیہم السلام کا چینل چلا کر انسانوں کی باطنی تربیت کا اہتمام کیا، اور الرحمن الرحیم کے ذریعے سے اس کی طرف اشارہ ہے۔ وہ کیسے ہے؟ وہ یوں ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابوں کا جو سلسلہ اتارا اس کو قرآن کریم کے اندر رحمت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کا جو سلسلہ چلایا، جو چینل چلایا، اس کو بھی قرآن کریم کے اندر رحمت سے بیان کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے آپ کو دنیا جہاں کے لیے سراپا مجسم یعنی سر سے لے سانگو پانگ جس کو گجراتی میں کہتے ہیں، سر سے لے کر پیر تک سراپا ہم نے آپ کو دنیا جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں چونکہ رحمان و رحیم ہوں، اس وجہ سے جہاں ایک طرف میں اپنے بندوں کے لیے ظاہری غذا کا انتظام کرتا ہوں، وہاں میں اپنے بندوں کو گمراہی کے دھندلکوں میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا، ان کو کسی نظام اور کسی قانون کا پابند بنائے بغیر جانوروں کی سطح پر زندگی گزارنے کے لیے تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔
اس لیے میں نے کتابوں کا چینل چلایا۔ قرآن کریم اپنے بارے میں کہتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ یہ بات اس وقت کہی جا رہی ہے جبکہ قرآن کریم کا نزول ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے قرآن کی شکل میں یہ نصیحت نامہ آیا ہوا ہے، اور کیا پتے کی بات کہی ہے، وشفاء لما فی الصدور، کہ یہ دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا کا کام دیتا ہے۔ آدمی کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، گوگل کے اوپر سرچ کرنے لگتا ہے کہ اس بیماری کے بارے میں کوئی اسپیشلسٹ کون ہے، کون سا اچھا ایم ڈی ہے، وہ بروڈا میں پایا جاتا ہے یا سورت میں پایا جاتا ہے یا بمبئی میں مجھے اس کا سراغ مل سکتا ہے۔ آدمی گوگل چھان جاتا ہے، اچھے اچھے ڈاکٹروں سے رابطے قائم کرتا ہے اور اپنے فیملی ڈاکٹر کی ایڈوائز لیتا ہے کہ میں اس بیماری پر کیا کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندو، جس طریقے سے اپنی ظاہری بیماریوں کے بارے میں فکر مند ہو کر دوڑ دھوپ کرتے ہو، اپنے آپ کو تھکاتے ہو اور آخری حد تک گزر جاتے ہو، اے میرے بندو لو یہ تمہاری باطنی بیماریوں کے لیے، جس میں شرک کا علاج، جس میں کبر کا علاج، جس میں حسد کا علاج، جس میں غیبت کا علاج، جس میں معاشرے میں پنپنے والے سارے دشمنوں اور ساری بیماریوں کا علاج ہم نے رکھا ہے۔ یہ نصیحت نامہ، یہ ایم ڈی اور ایسا اسپیشلسٹ اس کتاب کی شکل میں ہم نے اتارا ہے کہ وہ باطن کی ہر بیماری کو جڑ مول سے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے، اس کے ایک ایک ذرے کو کھینچ لیتا ہے، اور آدمی اس قرآنی چشمے میں نہا دھو کر ایسا دھلا دھلایا نکلتا ہے کہ فرشتے اس کے اوپر رشک کرنے لگتے ہیں۔ آدمی زمین پر ہوتا ہے لیکن وہ آسمانوں کی بلندیوں کو چھونے لگتا ہے۔ یہ شفا کا سامان ہم نے قرآن کریم کی شکل میں تم تک پہنچایا۔ اس نعمت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اب آپ کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے، تو اب اس رحمت پر انسانوں کو چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں۔ جتنی خوشی ایک اچھا مکان تعمیر ہو جانے پر مناتے ہو، جتنی خوشی کسی بہتر دسترخوان پر پہنچ جانے پر مناتے ہو، جتنی خوشی کسی بہتر لباس کے حاصل ہو جانے پر مناتے ہو، اس سے کہیں زیادہ خوشی اس رحمت کے اوپر منائی جانی چاہیے جو ہم نے تمہاری باطنی زندگی کو سنوارنے کے لیے تمہارے پاس بھیجی ہے۔ تو الرحمن الرحیم کے ذریعے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ان کی باطنی زندگی کو سنوارنے کے لیے، ان کی روح کی غذا کے لیے رجال اللہ اور کتاب اللہ، یعنی کتابیں اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی شکل میں ایک سلسلہ چلایا ہے۔ اب اس کے بعد جو تیسری آیت کریمہ ہے، الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، اور الرحمن الرحیم وہ سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ پہلی آیت کے اندر گویا توحید کا بیان ہو گیا اور دوسری آیت کے اندر رسالت کا بیان ہو گیا، پیغمبروں کے سلسلے کا بیان ہو گیا۔ اب اسلام کا بیزک تیسرا عقیدہ رہ جاتا ہے جس کو عقیدہ آخرت کہا جاتا ہے، تو تیسری آیت میں اس کا بیان آیا کہ مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ میرے دوستو، قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ کبھی کبھی وہ ایک ہی چھوٹا جملہ بیان کرتا ہے لیکن اسی میں سب کچھ سمو دیتا ہے۔ مالک یوم الدین اور الرحمن الرحیم کے درمیان کیا ربط اور تعلق ہے، پہلے اس کو ذکر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ مالک یوم الدین کے اوپر تھوڑی سی گفتگو ہوگی۔ تیسری آیت کریمہ جو مالک یوم الدین کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، جب اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا کہ وہ مہربان ہے اور اس کے ذریعے سے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے چینل کی طرف اشارہ کیا، تو سوال پیدا ہوا کہ آخر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا یہ سلسلہ چلانے کی ضرورت کیا تھی؟ آخر شریعت کیوں اتاری جا رہی ہے؟ پوری دنیا کے انسانوں کو ایک لا اینڈ آرڈر کا پابند کیوں بنایا جا رہا ہے؟ آخر کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ
انسانوں کو جانوروں کی طرح زندگی گزارنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزاریں، جیسا کہ یہی رویہ اس وقت دنیا کے ایک بڑے حصے میں پنپ رہا ہے، جس کے تحت یہ کہا جاتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ یہ اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک موومنٹ چل رہی ہے فیمینزم کے تحت، اور اس کے ضمن میں یعنی اس کے سندربھ میں جو دوسری چرورے موومنٹس دنیا میں اٹھی ہے تو ان کا ایک نعرہ بھی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، یعنی میں اپنے جسم کی مالک ہوں۔ خاص طور پر خاتونوں کی طرف سے یہ تحریک اٹھی ہے، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب میں اپنے جسم کی مالک ہوں تو ہم جس طریقے سے زندگی گزارنا چاہیں، ہم چاہے نکاح کے ذریعے سے گزریں یا بغیر نکاح کے کسی سے لیو ان ریلیشن شپ میں زندگی گزاریں، تو یہ ہماری مرضی کی بات ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ نظام کیوں اتارا جا رہا ہے؟ تو مالک یوم الدین نے اس کو جوڑا ہے کہ یہ اس لیے نظام اتارا جا رہا ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن اس امتحان سے گزار کر انسانوں کو جزا و سزا کے میدان میں کھڑا کرنا مقصود ہے۔ وہاں ایک ترازو قائم کی جانی ہے، وہاں دنیا میں زندگی گزارے ہوئے لوگوں کا کچا چٹھا سامنے لایا جانے والا ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے کرے گا۔ تو یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ایک قیامت کا دن آنے والا ہے جہاں پر فیصلہ کیا جانے والا ہے۔ اسی کو قرآن کریم نے دوسری جگہ بیان فرمایا کہ یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہم نے اس لیے بھیجے، یا یہ قرآن کریم ہم نے اس لیے اتارا کہ کہیں قیامت کے دن تم یہ نہ کہنے لگو کہ یا اللہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا اور ہم پر تو کوئی کتاب نہیں اتاری گئی، تو ہم نے تم پر حجت تام کرنے کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ اتارا، تاکہ پھر اس کے ذریعے سے تمہارا امتحان لیا جائے، اور اس امتحان کا ریزلٹ اس دن آؤٹ ہوگا جس دن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ مالک یوم الدین، وہ اس بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہ تو ایک تعلق ہو گیا۔ الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین کے درمیان ایک دوسرا ربط اور کنیکشن بھی پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ عام طور پر رحمت جو ہوتی ہے کبھی کبھی اس رحمت کے اندر ایک ان بیلنسنگ پیدا ہو جاتا ہے، ایسا اتیریک پیدا ہو جاتا ہے کہ اس رحمت و ہمدردی کی وجہ سے تٹستھتا باقی نہیں رہتی۔ ٹیک فار ایگزامپل، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی باپ کو جیسے چھوٹے بیٹے سے زیادہ محبت ہے، تو چھوٹے بیٹے سے زیادہ محبت ہونے کی وجہ سے اب جب وہ اپنے بچوں کے درمیان اپنی پراپرٹی تقسیم کرتا ہے، مجھے تو کہیں کے حالات نہیں معلوم، میں تو ایگزامپل دے رہا ہوں، تو جب وہ اپنی پراپرٹی تقسیم کرتا ہے تو سارا کچھ چھوٹے بیٹے کو دے دیتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ وہ اپنی رحمت کی وجہ سے کر رہا ہے، ہمدردی کی وجہ سے کر رہا ہے، لیکن ہمدردی کا یہ اتیریک کبھی کبھی اس کو ناانصافی کے واتاورن میں پہنچا دیتا ہے کہ وہ ظلم کر جاتا ہے دوسری اولاد پر، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے درمیان کوئی چیز تقسیم کرے تو اس پر برابری کرنا واجب ہے، اور یہ برابری صرف لڑکوں کے درمیان نہیں، یہ برابری لڑکیوں کے درمیان بھی واجب ہے۔ یعنی اپنی زندگی میں تقسیم کرے تو پھر سب کو برابر دینا ضروری ہے، جتنا لڑکے کو دے اتنا لڑکی کو دے، اور اگر موت کے بعد میراث کی شکل میں وہ مال تقسیم ہو رہا ہے تو پھر وہ ڈبل سنگل کا مسئلہ پیش آتا ہے کہ جتنا لڑکے کو دیا جائے اس کا آدھا لڑکی کو دیا جائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کبھی کبھی رحمت کا جو اتیریک ہوتا ہے وہ آدمی سے ناانصافی بھی کروا دیتا ہے، اور کبھی ایک ان بیلنسنگ اولاد کے درمیان اس کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی رحمت کچھ زیادہ ہی ہو جاتی ہے تو اس کا مس یوز بھی ہوتا ہے، لوگ بہادر ہو جاتے ہیں، باپ کی طرف سے زیادہ لاڑ پیار ہوتا ہے، زیادہ دلار ہوتا ہے، تو بچے کبھی جری ہو جاتے ہیں اور وہ کچھ کر گزرتے ہیں کہ باپ کو خاطر میں نہیں لاتے،
ماں کی طرف سے کچھ زیادہ محبت کا اظہار ہو جاتا ہے تو بیٹے کو اس کی وجہ سے بڑے بڑے جرم کرنے کا حوصلہ ہو جاتا ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رحمت کی زیادتی کی وجہ سے کسی کو اس رحمت کی چھاؤں میں رہتے رہتے یہ عادت پڑ جاتی ہے کہ چلو جو کر گزرو، ہمارا جو اوپر سرپرست ہے وہ تو رحیم ہے، وہ تو رحم کرنے والا ہے، اس میں تو ہمدردی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. تو اب مالک یوم الدین کے ذریعے سے اسی رحمت کو بیلنس کیا گیا ہے کہ دیکھو جس طریقے سے وہ سب پر رحم کرنے والا ہے، وہ مہربان ہے، اسی طریقے سے وہ بدلے کے دن کا مالک بھی ہے. یعنی وہ ایک دن ایسا قائم کرنے والا ہے کہ اس دن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے والا ہے. اب جب الرحمن الرحیم کوئی آدمی پڑھتا ہے اور اس کی بنا پر رحمت کے اتیریک میں بہہ کر یہ سوچنے لگتا ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں گناہ کرتے جاتے اور کہتے جاتے ہیں کہ اللہ تو وہ غفور الرحیم ہے، یہ کہتے ہوئے گناہ میں آگے بڑھنے لگتے ہیں، تو مالک یوم الدین ان کو لگام دیتا ہے کہ دیکھو وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. وہ جس طریقے سے اپنے بندوں پر رحمت کی چادر تان دیتا ہے تو کبھی کبھی جب وہ کسی قوم کو پکڑنے کے اوپر آتا ہے تو پوری پوری بستیوں کو الٹ کے رکھ دیتا ہے. ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہے، وہ ڈراتا بھی ہے، وہ پکڑ بھی کر سکتا ہے اور اس طرح گرفت کرتا ہے. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین، میں ان کو دھیرے دھیرے اس طرح مہلت دے رہا ہوں کہ ان کو ابھی پتہ نہیں چل رہا ہے. واملی لہم، میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں. ان کیدی متین، میری تدبیر بہت پختہ ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رحمت کے تیور کے سائے میں جو زندگی گزارنے کا عادی ہو جاتا ہے اور اس سے گناہوں پر جرأت ہو جاتی ہے تو مالک یوم الدین اس کو بریک لگاتا ہے کہ دیکھو وہ پکڑ بھی کر سکتا ہے، وہ تمہیں اپنے عذاب کا شکار بھی بنا سکتا ہے. تو الرحمن الرحیم کے بعد فوراً مالک یوم الدین لا کر ایک بیلنس پیدا کیا گیا ہے. یہاں پر ایک اور لطف کی بات ہے جس کو انشاءاللہ مالک یوم الدین پر جب تفصیلی گفتگو ہم کریں گے اس وقت ذکر کیا جائے گا، اس کو اسی وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. لیکن اب تیسری بات مالک یوم الدین کی تفسیر میں داخل ہوتے ہوئے ایک دو باتیں آج اس پر ذکر کر دیتے ہیں اور تفسیر اس کے آئندہ جب مجلس ہوگی اس وقت کی جائے گی انشاءاللہ. یہاں پر جو بات اس وقت ذکر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ مالک یوم الدین وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس وقت بھی ساری چیزوں کے مالک ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی ساری میراث اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. اور للہ لہ الملک، اسی کی ملکیت ہے، اسی کی سلطنت ہے، اسی کی حکومت کا ڈنکا کائنات کے ذرے ذرے کے اوپر بج رہا ہے. تو پھر مالک یوم الدین کیوں کہا جا رہا ہے جبکہ وہ تو اس دنیا کا بھی مالک ہے؟ تو اسپیسیفک وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے میرے بزرگوں کہ دنیا کے اندر یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بھی ساری چیزوں کا مالک ہے، لیکن دنیاوی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ملکیت کا ایک پردہ ڈال رکھا ہے، ایک ٹیمپرری غلاف ہے انسانوں کی ملکیت کا جو دنیا کے اوپر پڑا ہوا ہے. اسی لیے آدمی گاڑی کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ میری گاڑی ہے، گھر کے بارے میں یہ کہنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، فون کے بارے میں یہ کہنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے کہ یہ میرا موبائل ہے، کھیت کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کا مالک میں ہوں. اور اس ملکیت کا دنیا میں اعتبار بھی کیا جاتا ہے کہ بڑے حقیقی مالک اللہ ہے، لیکن انسانوں سے جن چیزوں کی ملکیت منسوب ہو جاتی ہے اس ملکیت کا احترام بھی ہے کہ دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی کسی کے گھر کے باہر گاڑی کھڑی ہے وہ لے کر چلتا بنے اور جب پوچھا جائے تو کہے کہ دنیا میں ساری ملکیت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، تمہاری کہاں ہے، اس لیے میں لے گیا. کوئی کسی کے کھیت پر قبضہ کر لے کہ تو اللہ کی ملک ہے، تمہاری کہاں ہے. کوئی کسی کے گھر میں گھس جائے کہ تو اللہ کا ہے، تمہارا کہاں ہے.
تو اس ظاہری ملکیت کا دنیا میں اعتبار کیا گیا ہے، اس پر احکام مرتب ہوتے ہیں، پورے فقہی ابواب اس پر لکھے گئے ہیں، تو اس مالک ہونے کا اعتبار ہے، یہ ویلڈ ملکیت ہے۔ لیکن ایک دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا آنے والا ہے کہ یہ ظاہری ملکیت کا پردہ نگاہوں سے اٹھ جائے گا اور آدمی وہاں فزیکلی اپنی سر کی نگاہوں سے یہ دیکھ لے گا کہ واقعتاً دنیا میں ہم لوگ چیزوں کے مالک ہونے کے دھوکے میں تھے، اصل ملکیت اگر کسی ہستی کی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ اس لیے ملکیت کو خاص طور پر اس دن کے ساتھ منسوب کیا گیا کہ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے کہ حقیقی ملکیت اس کی اس دن ظاہر ہوگی اور یہ دھوکے کے پردے انسانوں کی نگاہوں سے چھٹ جائیں گے۔ اس کو روایت کے اندر بڑے خوبصورت اسلوب میں پیش کیا گیا ہے، قرآن کریم میں بھی اس میں اشارات موجود ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا اور سور پھونکا جائے گا اور لوگ بے ہوش ہو جائیں گے تو قرآن کہتا ہے کہ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ کہ زمینیں اس کی ایک مٹھی میں ہوں گی اور سارے کے سارے آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ روایتوں میں، تفسیری روایتوں کے اندر یہ مضمون آیا ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو پچھاڑے گا، آسمانوں کو پچھاڑے گا اور کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ پھر کہے گا این الجبارون، وہ ظالم و جابر کہاں ہیں جو زمین کے اوپر دندناتے تھے، جن کی طاقت و قوت سے لوگ ڈرتے رہتے تھے، تھر تھراتے تھے لوگ، وہ ظالم کہاں چلے گئے؟ این الجبارون، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، سناٹا ہوگا، ایک بے ہوشی دنیا کے اوپر طاری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود پوچھے گا، اس کو قرآن میں بھی کوٹ کیا، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کی ملکیت کا ڈنکا بج رہا ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ خود جواب دیں گے، للہ الواحد القہار، اس اللہ کی آج حکومت و ملکیت ہے جو تنہا ہے اور القہار ہے، جو سب پر غالب ہے، آج کسی کو اس کی بارگاہ میں دم مارنے کا موقع نہیں ہے۔ تو یہ حقیقی ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈے آف ججمنٹ میں، قیامت کے دن ظاہر ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ مالک یوم الدین۔ اب اس مالک یوم الدین نے انسانوں کو ایک پورا کنسپٹ دیا ہے، موت کے بعد کی زندگی کا کنسپٹ اس ایک جملے میں قرآن کریم نے سمیٹ کے رکھ دیا ہے۔ انشاءاللہ اس پر اگلی مجلس میں گفتگو کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اس وقت دعا سے پہلے اعلان بھی ہے اور آپ حضرات اس سے واقف بھی ہوں گے ماشاءاللہ کہ آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے جن کو عظیم نسبتیں حاصل ہیں، ایسے بڑے بزرگ اور بہت ہی معتبر عالم دین حضرت مولانا اشہر رشیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اگلے ہفتے ہماری اس بستی پانڈولی میں تشریف لا رہے ہیں، اور ان کا خاص طور پر نوجوانوں میں اور عمومی پروگرام ہوگا، تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس پروگرام میں بطور خاص شرکت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ جزا اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔